السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو آج ہم اور آپ شروع کرنے جا رہے ہیں سورہ بقرہ، جو کہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے اور شروعات اسی سے ہوئی ہے، پہلی سورت بھی ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں لکھا ہوا ہے سورہ بقرہ آیاتھا، اس میں کتنی آیت ہے؟ 286 آیتیں ہیں، رکوع 40 رکوع ہے۔ تو آج ہم شروع کر رہے ہیں سورہ بقرہ، تو چلے دیکھتے ہیں پورے تجوید کے قواعد کے ساتھ انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ اللہ کا بہت بڑا شکر احسان ہے کہ آج ہم اور آپ مل کر شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری اس محنت کو قبول فرمائے اور اس میں اور اضافہ کرے، میرے علم میں اضافہ کرے اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جوڑے اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سکھائے۔ جو میری بہنیں میرے بھائی محنت کر رہے ہیں ان کو جلد از جلد سکھائے، ان کی محنت کو وہ قبول فرمائے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تلاوت کروں گی، اس کے بعد ہم لوگ سمجھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون۔ تو دیکھیں آیت نمبر 4 تک میں نے تلاوت کی ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھیں گے الف لام میم۔ ایسا کیوں پڑھا؟ کیونکہ دیکھیے الف لام کے اوپر کیا ہے؟ الف کو تو جلد پڑھیں گے، الف میں کوئی کھینچنا نہیں ہے، لیکن لام کے اوپر کیا ہے؟ مد ہے۔ اس کے بعد میم کے اوپر مشدد بھی ہے اور مد بھی ہے۔ تو جب لام کو ہم میم سے ملائیں گے، چونکہ میم کے اوپر شد ہے، تو ہم پیچھے والا جو حرف ہے یا پہلے والا جو حرف ہے اس کو ہم شد والے حرف میں ملاتے ہیں۔ تو لام کے اوپر مد بھی ہے، تو مد کرتے ہوئے ہم میم میں ملائیں گے اور میم مشدد کا غنہ کرتے ہوئے پھر میم کا مد کریں گے۔ ٹھیک ہے؟ الف لام میم، اس طرح سے ادا کریں۔ آگے چلے ذالک الکتاب، ذالکل، ذالکل، ذا کو کھینچنا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر کیا ہے؟ کھڑا زبر ہے۔ تو ذا کو کھینچ دیا، ذا ایک الف کی مقدار کے بقدر۔ اس کے بعد آگے چلیں گے لیکل، لام زیر لی، جلد پڑھیں گے اور معروف کا خیال رکھنا ہے۔ کاف کو لام سے ملایا، کاف لام زبر کل۔ جب کاف کو ہم لام سے ملائیں گے تو اس بات کا خیال رکھیں گے کہ ہمارا قلقلہ نہ ہونے پائے، یعنی کہ آواز ٹکراتی ہوئی معلوم نہ ہو۔ بعض اوقات لوگوں کا ہو جاتا ہے ذالکل، ذالکل، کل، کل، ایسا نہیں ہونا، ذالکل، اس طرح کا ساؤنڈ آئے گا، ذالکل، ذالکل، کل، کل۔ لام میں جب کاف کا ٹچ ہو رہا ہے اس کے بعد ہی آواز کا جو یہ ہے وہ بند ہو جا رہی ہے، ذالکل۔ تو لیکلے، لیکلے، اس طرح نہیں کرنا۔ آگے چلیں گے کتابو،
काफ ज़ेर की मारूफ का ख्याल रखना है, ता में खड़ा ज़बर है और खड़ा ज़बर किसके बराबर होता है, अलिफ मद्दा के बराबर होता है। गोया यहाँ पर हमें एक अलिफ की मकदार के बाकदर खींचना है, यानी कि स्ट्रेच करनी है। बापेश बू, बू को हम जल्द पढ़ेंगे पेश की हरकत के साथ, और मारूफ पढ़ना है, मजहूल आवाज से बचनी है, यानी के बापेश बो नहीं पढ़ना है, बापेश बू पढ़ना है, बू बू बू। तो क्या हो गया, ज़ालिकल किताबु, ज़ालिकल किताबु, ज़ालिकल किताबु। आगे चले, ला अलिफ मद्दा करेंगे, ला रैबा, रा या ज़बर रई। यहाँ पर देखें यालीन का कायदा हो रहा है, यहाँ पर या साकिन है और या साकिन से पहले जो हर्फ है उसके ऊपर ज़बर की हरकत है। या साकिन से पहले ज़बर हो तो यालीन, और वाव साकिन से पहले ज़बर हो तो वालीन होता है। और लीन जो जहाँ पर भी आ जाए, लीन का कायदा ये है कि उसको हम नरमी के साथ और जल्द अदा करते हैं और मारूफ का भी ख्याल रखते हैं। तो यहाँ हम पढ़ेंगे रई, रा को पुरबी रखना है क्योंकि रा के ऊपर क्या है, ज़बर है। ला रई, ला रई, ला रई। ला में अलिफ मद्दा किया, रई में यालीन किया, रा को पुर रखा, मुंह भरकर बोला, रई जल्द अदा किया, रई। बा ज़बर बा, बा को भी जल्द अदा करेंगे। अब यहाँ तक देखे, ज़ालिकल किताबु ला रैबा, ज़ालिकल किताबु ला रैबा, ला रैबा, ला रैबा। ठीक है। फीही, फा या ज़ेर फी, फा या ज़ेर फी, यहाँ पर या मद्दा कर रहे, तो क्या करेंगे, जोर डालते हुए एक अलिफ की मकदार के बाकदर खींचेंगे, फी, फा या ज़ेर फी, फा या ज़ेर फी, हा ज़ेर ही, हा को मारूफ करेंगे और जल्द पढ़ेंगे। अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ध्यान रहे, यहाँ पर देखिए, या तो आपने यहाँ रुकना है या फिर आपने यहाँ रुकना है, 3 नुक्ते की यही है। अगर आप यहाँ रुक गए हैं तो यहाँ नहीं रुकना है, अगर आप यहाँ नहीं रुके हैं तो यहाँ रुकना है। इसका 3 नुक्ते की यही ये है। तो यहाँ पर अगर हम रुकेंगे, फीह में रुकेंगे, तो फा या ज़ेर फी और हा के नीचे ज़ेर है, जब हम यहाँ रुकेंगे तो हा का ज़ेर हटा देंगे और यहाँ पर सुकून लाएंगे। तो जब हम यहाँ पर सुकून लाएंगे और यहाँ पर हम रुक रहे हैं, तो ध्यान रहे कि आखिरी हर्फ जो हा है उसकी आवाज, उसका साउंड वो अदा होना चाहिए। तो अगर आप पढ़ते हैं ला रैब फी, तो अदा नहीं हुआ, हा अदा ही नहीं हुआ, समझ में ही नहीं आ रही है कि आखिर में क्या है, हा है। किस तरह आपने रुकना है, गौर से सुने। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, 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 फीह। ठीक है। आखिर में क्या आवाज आ रही, हा की आवाज आ रही, तो इस बात का ख्याल रखना है। एक बार और सुने, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ठीक है। तो ध्यान रहे, आखिरी हर्फ की जो आवाज है, साउंड है, वो आनी चाहिए। आगे चलेंगे, हुदल्लिल, हुदल्लिल, हुदल, हुदल्लिल, हुदल्लिल। हा पेश हु, दाल लाम दो ज़बर दल, लाम लाम ज़ेर लिल। यहाँ पर देखिए 2 ज़बर की तनवीन के बाद लाम है, तो यहाँ पर कौन सा कायदा हुआ, इदगाम ताम का कायदा हुआ कि इदगाम तो करेंगे, मिलाने का काम तो करेंगे, पर हमें
غنہ کے ساتھ نہیں کرنا، بغیر غنہ کے ساتھ کرنا. تو ہم کیا پڑھیں گے؟ ہدل للمتقین، متقین، میم تا پیش، مت تا زبر تا، متا، قاف یا زیر قی، قی میں کیا کر رہے ہیں ہم؟ یا مدہ کر رہے، اور نون کے اوپر وقف کرنا ہے تو نون کا زبر جو ہے وہ ہٹ جائے گا، اور یہاں پر ہم نون کے اوپر سکون لائیں گے اور یہاں پر رکیں گے. ہدل للمتقین، ہدل للمتقین. صرف کھینچنا کہاں پر ہے؟ قی میں کھینچنا، باقی اور کہیں پر نہیں کھینچائے گا، کہیں پر رکاوٹ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، آگے چلیں گے. اگر دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے تو کس طرح پڑھیں گے؟ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، ایسا پڑھنا ہے. آگے چلے. الَّذِينَ، 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 ذی میں یا مدہ کریں گے. الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ، يُؤْمِنُونَ، الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ، الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ، ذی میں تو یا مدہ کیا. یو، یہاں پر جو یو ہے یہاں پر حمزہ ساکینہ کا جھٹکا دینا ہے. تو یہاں دیکھیں حمزہ ہے نا، اس کے اوپر کیا ہے؟ سکون ہے. تو حمزہ ساکن ہو گئی، تو حمزہ جب ساکینہ بن گئی، حمزہ ساکینہ جب ہو گئی تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ وہاں پر جھٹکا دینا ہے. یا وا، یا حمزہ پیش یو، یا حمزہ پیش یو، یا حمزہ پیش یو. اس کے بعد میم زیر می، می میں معروف کا خیال رکھے اور جل ادا کریں گے. نون میں وا مدہ کرنا ہے اور نون زبر نہ، اس کو بھی جلد پڑھیں گے. بعض اوقات یؤمنون میں لوگوں کا ہو جاتا ہے یؤمنون، اس طرح ہو جاتا ہے. یا بعض لوگ پڑھتے یؤمنون، تو دونوں طریقہ غلط ہے. پہلا میں تو دونوں میں جھٹکا ہو جا رہا ہے یا دونوں میں آپ کھینچ دے رہے، تو پہلا کیا کرنا ہے؟ جھٹکا دینا اور دوسرا کھینچنا ہے. یؤمنون، مینون، 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 اس طرح. الذین یؤمنون، الذین یؤمنون. ٹھیک ہے، یؤمنون، 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 یؤمنون. ایسا کب کرنا ہے؟ جب آپ کا ادا نہیں ہوتا ہے. اس طرح سے آپ کو مشق کرنا ہے. الذین یؤمنون. ٹھیک ہے، آگے چلیں گے. بالغیب، با لام زیر بل، غاف غین یا زبر غی، بالغی. غی میں کیا ہے؟ یا لین کا قاعدہ ہے، جلدی پڑھیں گے، نرمی اختیار رکھنا ہے. بالغیب، بالغیب. اب یہاں پر کچھ لوگ اگر اس طرح پڑھیں بالغیب، بالغیب، تو غلط ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ یا لین اور واو لین کو کھینچنا نہیں ہے، جلد پڑھنا ہے. کیا بتایا جا رہا ہے؟ جلد پڑھنا ہے. بالغیب، 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 اس طرح پڑھیں گے. آگے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. یو کو کیا کرنا ہے؟ معروف پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، مجہول سے بچیں گے. وَيُ قی، قاف یا زیر قی، یہاں پر یا مدہ کرنا ہے. منہ میں وا مدہ کرنا ہے، یعنی کہ دونوں جگہ کھینچنا ہے، یا مدہ میں بھی اور وا مدہ میں بھی. نون کو صاد سے ملائیں گے، نش، نش، اور صاد زبر صا، منہ بھر کر بولیں گے. یقیمون، یقیمون الصلاۃ، صاد زبر صا. تشدید والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، تو نون کو صاد سے ملایا، پھر صاد کو زبر کے حرکت کے ساتھ پھر پڑھیں گے. اس کے بعد لام کھڑا زبر لا، تا زبر تا، صلاۃ، صلاۃ، صلاۃ. اب دیکھیں یہاں پر صاد کو پور پڑھتے ہیں تو بعض اوقات لوگوں کا لام بھی پور ہو جاتا ہے، صلاۃ. تو ایسا نہیں کرنا. یہ جو لام ہے نا، یہ ہر لام باریک رہتی ہے، صرف لفظ اللہ کا لام میں باریک اور پر کرنے کا قاعدہ ہے نورانی قاعدے میں. تو صرف لفظ اللہ کا لام کہیں پر پر کہیں پر باریک ہوتا ہے، باقی ہر لام
باریک ہوگی، ٹھیک ہے. جیسے کہ یہاں پر دیکھیں للمتقین کا لام، ٹھیک ہے، یہاں پر یہ لام، اس کے بعد لام ہے یہ والا لام، اس کے بعد سلام لام کھڑا زبر لا، جو یہ سارے جو لام ہے نا یہ ساری کی ساری باریک رہے گی، ٹھیک ہے. صرف لفظ اللہ کا لام کا قاعدہ ہے کہ پور کہیں پر باریک پڑتے ہیں. تو یہ ہو گیا صلاۃ. یہاں پر ایک چیز میں اور بتانا چاہوں گی، بعض اوقات لوگوں کا یہاں پر ایک غلطی ہوتی ہے، غور سے سنیں. کچھ لوگ پڑھتے ہیں سلاوتا، کیا پڑھتے ہیں؟ سلاوتا، یعنی کہ لام کو واو سے ملاتے. تو میری بہنوں میرے بھائیوں، یہاں پر جو واو ہے نا اس کو حذف کر دینا ہے، اس کو بعد کر دینا، اس کو پڑھنا نہیں ہے، اس کا کوئی کام نہیں ہے. ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ سلاتا لام کھڑا زبر لا، لوتا نہیں پڑھنا، سلوتا ایسا نہیں پڑھنا، یہ غلط ہے، سلاتا پڑھیں گے. تو یہاں تک ہم پڑھتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. ہو گیا. ایک بار اور دیکھ لیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. آگے چلیں گے مما میم کو میم سے ملایا، چونکہ یہاں پر شد ہے تو یہاں پر میم مشدد کا غنہ کریں گے. ما پھر کریں گے، کیوں؟ کیونکہ الف کے ساتھ میم لگ کر آ رہی ہے تو یہاں پر الف مدہ کرنا ہے. مما. آگے آئیے رزقناہم رزق را زبر را، زا قاف زبر زق، نون کھڑا زبر نا، ہاں میم پیش ہم. را کو پہلی بات پر رکھنی ہے، زا کو جب ہم قاف سے ملائیں گے تو ہمیں کرنا ہے قلقلہ. کیوں؟ کیونکہ قاف جو ہے حروف قلقلہ میں سے ہے، تو یہاں پر ہم اپنی آواز کو ٹکرائیں گے. رزق 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 رزق، اس طرح سے، ٹھیک ہے. ناہم، نا کو بھی کھینچنا ہے ایک الف کی مقدار کے بقدر. تو اب ہم کیا پڑھیں گے؟ رزقناہم 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 رزقناہم، اس طرح سے. ينفقون، یا نون پیش یوں فاظرفی، یہاں پر نون ساکن ہے نا، نون ساکن کے بعد کون سا حرف ہے؟ فا ہے، تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہو گیا، یعنی کہ ناک میں آواز کو چھپانی ہے. ينفقون 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 ينفقون، اس طرح سے. تو یوں میں اخفا فاظرفی جلد پڑھیں گے، قو میں واو مدہ اور نون کو جلد ادا کریں گے، اور نون پر جب ہم وقف کریں تو نون کا زبر ہٹ جائے گا، یہاں پر ہم لائیں گے سکون. غور سے سنیں. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون. ٹھیک ہے، ایک بار پھر سن لیں. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون. آگے چلے والذین والذین والذین، ذی میں یا مدہ کریں گے، ول میں کچھ نہیں کرنا. والذین یؤمنون، اسی طرح سے جیسے یہاں ہے نا الذین یؤمنون، یہاں پر والذین یؤمنون والذین یؤمنون. یو میں پھر جھٹکا، مینو میں وا مدہ، نون کو جل پڑھیں گے. بما انزل، بیما میں مد کیا، مد کی کون سے قسم ہے؟ دوسری والی مد منفصل. کیوں؟ کیونکہ حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے. حمزہ انزیلا کا ہے دوسرے کلمے میں، اور بیما ایک الگ کلمہ ہے، انزیلا ایک الگ کلمہ ہے، اور حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے کا ہے، تو اسی لیے یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہوا. تو ہم کھینچیں گے 4 سے 5 الف کی مقدار کے بقدر. اس کے بعد
انزیلا، یہاں پر نون ساکن اور اس کے بعد کون سا حرف ہے؟ حرف زا ہے، زا، تو یہاں پر اخفا کریں گے، انزیلا، 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 ٹھیک ہے، اخفا کیا، زیلا، زیلا، الیکا، حمزہ زیر ای، لام یا زبر لی، یہاں پر بھی یا لین کا قاعدہ جلدی پڑھیں گے، الیکا، 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 ٹھیک ہے، تو غور سے سنیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک، ٹھیک ہے، آگے چلے، وما انزل من قبلک، تو یہاں دیکھیں وما میں پھر مد کرنا ہے اور وہی مد ہے، مد منفصل، انزیلا، 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 یعنی کہ پھر اخفا کرنا ہے اسی طرح سے جیسے یہاں پر کیا تھا، اس کے بعد میم، میم نون زیر، میم نون ساکن اور اس کے بعد کیا ہے؟ قاف ہے، یہاں پر بھی اخفا کریں گے، من قبلک، من قبلک، رکیں گے تو قبلک، تو من اخفا کیا اور قب، قاف با زبر قب، یہاں پر قلقلہ کریں گے، با حروف قلقلہ میں سے ہے اور اس کے اوپر جزم ہے، تو یہاں پر قلقلہ کریں، قب، 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 لیکا، اور رکیں گے تو قبلک، 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 ایسا، ٹھیک ہے، غور سے سنیں یہاں تک، یہاں سے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، ایک بار پھر سے سنیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، تو یہاں تک ہو گیا، آگے چلیں، وَبِالْآخِرَةِ، وَبِالْآخِرَةِ، با کو لام سے ملایا، حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھینچیں گے ایک الف کی مقدار کے بقدر، وَبِالْآخِرَةِ، خا زیر خی، را زبر را، تا زیر تی، وَبِالْآخِرَةِ، وَبِالْآخِرَةِ، آخِرَةِ، آخِرَةِ، ہم یوقنون، ہم یوقنون، ہم یوقنون، یہاں پر دیکھیں، یہاں پر حمزہ نہیں ہے، سیل جھٹکا نہیں، اب یہاں پر یوقنون نہیں پڑھنا، یہاں پر پورا پڑھیں گے، یوقنون، واو مدہ اور قاف زرقی جلد پڑھیں گے، نو میں بھی واو مدہ کریں گے، ٹھیک ہے، ایک بار دیکھیں، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، تو آج کے لیے یہیں تک، ایک بار اوپر سے تلاوت کرتی ہوں، غور سے سنیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم يوقنون صدق اللہ العظیم، تو آج کے لیے یہیں تک، آیت نمبر 4 تک، آیتیں بڑی بڑی ہے تو ہم 3-4 آیتوں کو ہی ہم انشاءاللہ تعالی سیکھیں گے، کیونکہ کم سیکھے لیکن اچھے سے سیکھے، بہت زیادہ سیکھ لیا اور اس کے بعد ہم بھول گئے یا ہم کر ہی نہیں پا رہے
تو یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. تھوڑا سیکھے لیکن پورے قواعد کے ساتھ، پورے ہر چیز کے ساتھ آپ سیکھیں. تو آج کے لیے یہیں تک. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوگی تو ہم آگے پڑھیں گے، یعنی کہ آیت نمبر 4 سے. جو میری بہنیں، میرے بھائی میرے چینل پر نئے ہیں اور سیکھنا چاہتے ہیں، واقعی قرآن اور اسلام کی معلومات کرنا چاہتے ہیں، تجوید پڑھنا چاہتے ہیں، تو وہ میرے چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہ پلیز سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہم جو اسباق بھی ڈالیں وہ آپ تک بآسانی پہنچے اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکے. تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھے، میرے لیے دعا کرے. اللہ تعالیٰ میری اس محنت کو قبول فرمائے. آمین ثم آمین. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.